بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ذوالنون مصری ایک دن مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو ستون کے نیچے برہنہ پڑا ہوا تھا اور غمگین دل سے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور اس کو سلام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میں جس شخص کا مطلوب ہوں اس سے بھاگا ہوا ہوں، یعنی شیطان اور جنت دوزخ سے بھاگا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ رو پڑا اور اس کے رونے کی وجہ سے میں بھی رو پڑا۔ چنانچہ وہ بہت رویا، یہاں تک کہ اسی وقت فوت ہو گیا۔ میں نے اس پر ایک چادر ڈال دی اور اس کے جسم کو چھپا دیا اور اس کے لیے کفن کی تلاش میں نکلا۔ اس کے بعد جب میں واپس آیا تو اس کو وہاں نہ پایا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، تعجب کرو، سبحان اللہ، کہ کون شخص مجھ سے پہلے اس کی طرف آیا تو مجھے نیند آ گئی۔ تو میں نے ایک غیب سے آواز دینے والے کی ندا سنی کہ وہ کہتا ہے، اے ذوالنون، یہ وہ شخص ہے جس کو شیطان دنیا میں تلاش کرتا رہا، لیکن اس نے اس کو نہ دیکھا، اور اس کو مالک دروغہ دوزخ بھی ڈھونڈتا رہا، لیکن اس نے بھی اس کو نہ دیکھا، اور اس کو رضوان مالک جنت میں بھی تلاش کرتا رہا، لیکن اس نے بھی اس کو نہ دیکھا۔ تو میں نے منادی غیب سے کہا کہ اس کے بعد اب وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ اس وقت بادشاہ قادر کے پاس دوستی کی نشست گاہ میں ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ عبادت کے لحاظ سے تین قسم کے ہیں: ایک رہبانی، دو حیوانی، تین ربانی۔ ربانی تو وہ ہیں جو خوف اور ڈر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور حیوانی وہ ہے جو اللہ کی رحمت اور جس کے عفو کی امید پر عبادت کرتا ہے، اور ربانی وہ ہے جو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور سوائے دنیا آخرت و دوزخ و جنت نفس اور روح کے کسی کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو ربانی کو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ تم نے آتش دوزخ سے نجات پائی، اور حیوانی کو کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور ربانی کو کہا جائے گا کہ تم میرے مطلوب ہو، تم میری مراد، اور جو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے جنت کو صرف تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔